محراب و منبر سیریز اکتساب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مصنف محمود فاروقی، مرتب مشہود فاروقی۔ تیسرا حصہ، عرب معاشرہ قبل از اسلام، تحریر محمود فاروقی، آواز و پیشکش مشہود فاروقی۔ فہرست مضامین۔ پہلا باب قریش کے مورث اعلیٰ، دوسرا باب اولاد ابراہیم، تیسرا باب فرزندان صحرا، چوتھا باب گونگا خدا، پانچواں باب گہوارہ امن، چھٹا باب خوشبو کا پیالہ، ساتواں باب جنگ کی آگ، آٹھواں باب وہ چند شعر، نواں باب مکہ کے نوجوانوں کی تنظیم، دسواں باب اے پاک شہر، گیارہواں باب تاریک غار میں، بارہواں باب عبد المطلب کون، تیرہواں باب گم شدہ زمزم، چودہواں باب وہ چار آدمی، پندرہواں باب اے میرے رب، سولہواں باب برہنہ سر برہنہ حرف، سترہواں باب شہید راہ الفت۔ تیسرا حصہ، عرب معاشرہ قبل از اسلام، پہلا باب قریش کے مورث اعلیٰ، جن کے متعلق قرآن نے اعلان کیا کہ وہ اللہ کے دین اسلام کے داعی تھے۔ تحریر محمود فاروقی، آواز و پیشکش مشہود فاروقی۔ قریش کے خاندانوں میں اگر کوئی مشترک بات تھی تو وہ صرف یہ کہ وہ سب نسلاً آل اسماعیل ہیں اور خانوادہ ابراہیم سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کو اس بات پر بڑا فخر و ناز تھا کہ ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام ان کے جد امجد تھے۔ قریش کے علاوہ دوسرے تمام قبیلے بھی ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام دونوں کو سرزمین حجاز کے محسن اور رہنمائے اول مانتے تھے، مگر زمانے کی گردشوں نے توحید کی وہ تعلیم فراموش کرا دی تھی جو اللہ کے ان دو اولو العزم نبیوں نے دی تھی۔ وہ ان ہر دو حضرات کو بھی پناہ بخدا اپنے دیوتاؤں کی صف میں شامل سمجھتے تھے اور ان کے بارے میں بعض بے سر و پا قصے مشہور کر رکھے تھے۔ چند ایک باتیں البتہ ایسی تھیں جو سچی تھیں اور ان کے درمیان مشہور تھیں۔ ایک تو یہ تھی کہ بزرگ ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی ہاجرہ اور اپنے شیرخوار بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو اس وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ گئے تھے اور پانی کی تلاش میں ہاجرہ نے صفا و مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان سعی کی تھی اور ننھے بچے کے ایڑیاں رگڑنے سے ریت میں سے چشمہ ابل پڑا تھا۔ دوسرے یہ واقعہ کہ ابراہیم علیہ السلام جب دوبارہ آئے تو اس چشمے کے اطراف اچھی خاصی آبادی ہو گئی تھی اور اس چشمے کی طولیت کی وجہ سے ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام دونوں ماں بیٹے اس آبادی میں معزز و باوقار تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے مکہ آنے کے بعد اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ اللہ کے اس مقدس گھر کعبہ کی بنیاد رکھی اور اسے اللہ کی عبادت کے لیے تعمیر کیا، اور وہ اس گھر کا طواف کیا کرتے تھے اور اس سیاہ پتھر کو بوسہ دیتے تھے جو اللہ کی طرف سے
ایک نشانی تھا۔ یہ واقعہ بھی انہیں خوب یاد رہ گیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے حکم سے قربانی کے لیے پیش کر دیا تھا، مگر اللہ نے ان کو بچا لیا اور ان کی جگہ ایک مینڈے کو قربان کرا دیا۔ ان تمام قصوں میں کسی دیوی دیوتا کا کوئی ذکر نہیں آتا تھا، صرف خدائے واحد کا نام لیا جاتا تھا۔ ان واقعات کی یادگاریں ان کے اطراف موجود تھیں اور ان کی عبادتوں کے مراسم و مناسک میں بھی شامل تھیں۔ وہ زمزم کے چشمے کو متبرک سمجھتے تھے، صفا و مروہ کے تقدس کے بھی قائل تھے، کعبے کو اللہ کا گھر جانتے اور اس کا طواف کرتے تھے، ذبح عظیم کی یاد میں جانوروں کی قربانی کرتے تھے۔ مسلک ابراہیمی سے بس یہ چند امور ان کو یاد رہ گئے تھے۔ اس کے علاوہ جو تعلیم حضرت ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام نے دی تھی وہ یکسر بھول گئے تھے، اس لیے انہوں نے مشرکانہ رسوم کو اختیار کر لیا تھا اور ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام کی تمثیلیں بھی بنا رکھی تھیں اور ان کی پرستش کرتے تھے۔ انہیں کچھ یاد نہ رہا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے رسول تھے جنہوں نے اپنے وطن ار کے لوگوں کو خدائے واحد کی پرستش کا پیغام دیا تھا اور شرک کے خلاف مردانہ وار جد و جہد کی تھی، جس کے نتیجے میں انہیں بادشاہ وقت اور مذہبی پروہتوں نے آگ میں ڈلوا دیا تھا جو ان پر اللہ کے حکم سے ٹھنڈی ہو گئی تھی۔ اپنے وطن سے ہجرت کر کے وہ برسوں شام و مصر کے شہروں میں دین حق کے قیام کے لیے سفر کرتے رہے اور توحید پرستوں اور خدائے واحد کے وفاداروں کی ایک بہت بڑی تنظیم قائم کی تھی، اور مکہ کی آبادی بھی اسی تحریک کے ایک مرکز کے طور پر وجود میں آئی تھی۔ ان سے اگر کوئی پوچھتا کہ ابراہیم علیہ السلام کس کے بیٹے تھے، کہاں کے رہنے والے تھے، ان پر کیا کچھ گزری تھی اور وطن سے نکلتے وقت کون کون ان کے ساتھ تھا، تو وہ ان سوالوں کا کوئی جواب نہ دے سکتے تھے۔ ان تمام ابتدائی واقعات کا انہیں کوئی علم نہیں تھا۔ چند جھوٹی اور فرضی روایتیں ضرور تھیں جو یہودیوں نے پھیلا رکھی تھیں۔ جب مکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت توحید کا آغاز کیا اور قرآن نازل ہونے لگا تو قرآن نے اہل مکہ کو سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ابتدائی زندگی کے سچے واقعات سنائے کہ کس طرح وہ ستاروں کو دیکھ دیکھ کر سوچا کرتے تھے کہ ان میں سے کون میرا معبود بننے کے لائق ہے، اور آخر وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ اللہ صرف ایک ہی ہے اور وہ کائنات کا خالق و مالک ہے، اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہو سکتا۔ قرآن نے ان قدیم واقعات کا انکشاف کیا تو مکہ میں ان کا بڑا چرچا ہوا۔ قریش کے سردار بڑی مشکل میں پڑ گئے تھے، وہ ان کی تردید بھی نہیں کر سکتے تھے کیونکہ قرآن کے بیان کردہ واقعات میں آبائے عرب حضرت ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام کا کردار بہت بلند و باوقار نظر آتا تھا، اور ان دونوں کی عظمت کا بیان بہرحال تمام اہل عرب کے نزدیک پسندیدہ تھا۔ پھر ان کی بے بسی یہ تھی کہ وہ ان واقعات کو جھٹلا بھی دیں تو ان کے بجائے دوسرے واقعات پیش کرنے سے وہ قاصر تھے۔ دوسری طرف وہ ان کی تائید بھی نہ کر پاتے تھے کہ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق ہو جاتی تھی۔ غرض قرآن نے ان کو سخت حیران و سراسیمہ کر دیا تھا، اور وہ جو یہ دلیل دیا کرتے تھے کہ ہم اپنے باپ دادا کے دین پر ہیں، اس کا سارا زور ٹوٹ چکا تھا، کیونکہ قرآن اعلان کر رہا تھا کہ تمہارے مورث اعلیٰ کا دین شرک نہیں، اسلام تھا۔
वीडियो देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारे मुनफरिद और पुरअसर पैगामात आप तक पहुंचते रहें। और अगर लाइक करें तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया। किरण किरण उजाला।